مولوی محمد عبدالرحیم قریشی حیدرآباد جی جی انہوں نے کتاب لکھی تھی قادیانی مسلمان نہیں. جی اس میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو زبان درازی کی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نعوذ باللہ انگریز کا خودکاشتہ پودا ہے اور مسلمانوں کے خلاف مخبری کرتے رہے ہیں. اس قسم کے الزامات کا جائزہ لیں. ان کے مطابق یہ مسلمان اصول ہے کہ جو مخبری کرے کسی مسلمان کے خلاف وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے. وہ مسلمان ہاں یہ مخبری والی بات تو الگ آئے گی، لیکن تو یہ اصول یہ کہاں سے نکالا ہے انہوں نے؟ وہ سخت ہی ہے. اس کے خلاف شہادت نہیں. جی میں کہہ رہا ہوں ایک تو اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں شریعت اور اس کا اطلاق پھر جھوٹے طور پر جماعت پہ کرتے ہیں. دکھاؤ نا ذرا حوالہ ان کے کیا کہاں ہے یہ. پہلے تو انہوں نے یہ قصہ بنایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو کہتا ہے غلام احمد قادیانی، انہوں نے گویا انگریزوں کی حکومت پہلے مضبوط کی ہے اور مدد کی اور مسلمانوں میں فساد پھیلانے کے لیے ان کی چپلوسیاں بھی کی اور پھر جہاد کو حرام قرار دیا. یہ ساری بحث اس میں اٹھائی گئی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ غلام احمد صاحب قادیانی نے انگریزوں کی حکومت مضبوط ہو جانے کے بعد جبکہ مسلمانوں کی طرف سے کسی مخالفانہ کارروائی کا خطرہ ٹل گیا تو خود اس جاسوسی کا اعتراف کیا اور انگریز سرکار کو لکھا ہوا خط شائع کر دیا جس میں لکھا تھا. عجیب و غریب تلبیس والی عبارت ہے. کب انگریزوں کی حکومت مستحکم ہوئی تھی اور کب یہ تبدیلی واقع ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ خطرہ ٹل گیا؟ اگر جہاد کو تم اسی طرح سمجھتے ہو جیسے علماء کا جو مشرق ازمن وسطی سے تعلق رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، جو ان کا مسلک ہے، اگر وہی تھا اور ہے ابھی اور اسی مسلک پر تم جماعت احمدیہ کے اختلاف کی وجہ سے جماعت کو متون کر رہے ہو، تو کون سا خطرہ ٹلا تھا مسلمانوں کی طرف سے؟ اور پھر وہ خطرہ پیدا کب ہوا تھا؟ غزل سے لے کر مسیح موعود السلام کے زمانے تک وہ کون سا خطرہ تھا؟ جب اسماعیل شہید وغیرہ نے تو اور اس سے پہلے بھی جتنے مسلمان تحریکیں اٹھی ہیں ایک دفعہ بھی انگریز کے خلاف جہاد نہیں کیا. سکھوں کے خلاف جہاد کیا، افغانستان پہنچے ہیں جہاد کے لیے، لیکن مملکت برطانیہ میں جہاد کو حرام سمجھتے رہے اور اگر حرام نہیں سمجھتے تھے تو ضرورت نہیں تھی جہاد کرنے کی. تو یہ عبارت تھی، عبارت آرائی ساری فرضی ہے. بیٹھے بیٹھے کہانیاں گھڑتے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے ایک بڑی منطق پیدا کر رہے ہیں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دیکھا اب میری کوششوں سے گیا انگریز کی سلطنت مستحکم ہو چکی ہے تو پھر اور کچھ نہیں سوجھی تو مسلمانوں کے خلاف جاسوسی شروع کر دی اور کان بھرنے شروع کر دیے. یہ ہے اس کی روح. اور ایک بات تسلیم کر لی ساتھ ہی کہ یہ اشتہار کے ذریعے جاسوسی تھی. عجیب ہو گئی ہے ابتدائی کی بیوقوفی کی. جاسوسی یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی کاغذات نکالے ہیں، حکومت برطانیہ کے کوئی سیکرٹ سروس کے کاغذات ہیں جو اب شائع ہوئے ہیں اور ان کی تحقیق کے نتیجے میں ان کو علم ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہار کے ذریعے ان کو علم ہوا کہ جاسوسی ہو رہی ہے. وہ مسئلہ موقع کیا ہے سارا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. میں نے سارے اصل کاغذات نکال کے دیکھے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت کا ایک حصہ انہوں نے کوٹ کیا. قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لیے ایسے مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کیے جائیں جو اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ حلیم مزاج بھی
ان نقشوں کو ایک ملکی راز کے طور پر اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کے نام، ماں، پتہ، نشان یہ ہیں۔ اس عبارت سے لگتا ہے ہر شریف آدمی جس میں ذرا بھی تقویٰ ہو اس عبارت کو پڑھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ نام یہ ہیں کر کے وہ نام لکھے ہیں، اور نام لکھ کر حکومت کو تو کہا ہے وہ محفوظ رکھیں، اور آپ اشتہار میں شائع کر دیں۔ یہ عجیب و غریب تو ذات ہے۔ تو تب دیکھا تم نے کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں لکھا ہے کہ وہ یہ مخبری کی اور نام بتائے اور نام یہ ہیں۔ اب وہ عبارت پڑھنے سے لمبا مضمون ہے، چونکہ آج بڑی لمبی بحث ہے، میں ہندوستان کی پوری عبارت نہیں پڑھتا، میں ضرورت پڑے گی تو وہ بتاؤں گا صرف جہاں انہوں نے حذف شدہ ایک چیز کو بیچ میں سے حذف کر دیا ہے، وہ یہاں سے اس کی باری آئے گی تو بتاؤں گا۔ اب میں بتاؤں قصہ کیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جمعے کی تعطیل کی تحریک فرمائی، اور بڑے زور سے اس کو اشتہاروں کے ذریعے بھی اور حکومت کو خطوط لکھ کے بھی یہ مہم چلائی کہ مسلمانوں کو اتوار کی بجائے جمعے کو رخصت ہونی چاہیے، کیونکہ جمعہ ہم پر فرض ہے۔ کچھ ایسے علماء تھے جو فرضیت جمعہ کے قائل نہیں تھے، اور اس کی وجہ تھی میں بتاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب انہوں نے تائید نہیں کی اس تحریک کی اور اس سے الگ ہو گئے تو امت مسلمہ کے مفاد کو نقصان پہنچا۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار میں یہ بات اٹھائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان علماء پر نہ جاؤ جو جمعہ کی تحریک کی تائید نہیں کر رہا ہے، وہ اصل میں تمہاری دشمنی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک تمہیں ایسا دشمن سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے رہے ہیں۔ دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں جہاں اسلام نہیں بلکہ اسلام دشمن طاقت حکومت کر رہی ہو، اور وہاں جمعہ بعض ان علماء کے نزدیک جن کا ذکر ہے جمعہ فرض نہیں ہے، کیونکہ جمعہ فرض ہونے کے لیے وقت کے امام کی اجازت ضروری ہے، اور جب امام ہی کافر بلکہ محارب متحارب ہو اور اسلام کے خلاف جنگی کارروائیوں سے بھی گریز نہ کرے، ایسی صورت میں ان علماء کا خیال تھا کہ جمعہ فرض نہیں رہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ خیال بیہودہ ہے یا فی الحقیقت اس میں زندگی ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ یہ مضمون وہ چل رہا تھا جس سے انہوں نے یہ اقتباس چڑھایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزی حکومت کو اخبار تحریر کے ذریعے اشتہار کے ذریعے توجہ دلائی۔ یہ لوگ جو جمعے کی تحریک کو اس طرح سبوتاش کر رہے ہیں، اصل میں آپ کو یہ دارالحرب آپ کی حکومت کو ناجائز اور اسلام کے دشمن قرار دے رہے ہیں، اس لیے پھر ان پر نظر رکھو، بلکہ اور اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو ان سے ہے۔ یہ بات حقیقی ہے، اور یہ ان کا یہ کہنا کہ جب خطرہ ٹل گیا تو پھر یہ بات شروع کی، یہ سب لفاظی ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ یہ بات حقیقی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نام نہیں دیے، جھوٹ بول رہے ہیں مولوی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی، آپ نے فرمایا ہمارے پاس نام ہے، کیونکہ وہ معروف لوگ ہیں، ان کا ایک مسلک ہے اور تمام علماء سے وہ نام مل سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر ان ناموں کو شائع کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے ان کی عزت شہرت پر بھی حرف آتی ہے، فتنہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس ہیں محفوظ، لیکن ہم ان کو شائع نہیں کرنا چاہتے، ناپسندیدہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم وہ نام تمہارے سامنے خود پیش بھی نہیں کرنا چاہتے، صرف اطلاع ہے کہ جمعے کی تحریک سے عدم تعاون کرنے والوں کو یہ مسلک ہے، اور ان کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور اگر حکومت چاہتی ہے تو پھر ہم وہ نام پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو شائع کیا وہ ایک خالی فہرست کا ایک خاکہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب وہ عبارت جو اصل ہے جو مولوی صاحب چھوڑ گئے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی دشمن یہ مولوی کتنے بددیانت لوگ ہیں۔
یہ ضروری نہیں کہ اقتباس کا ہر حصہ پیش کیا جائے، مگر اقتباس میں سے لمبی عبارت کے طور پر وہ چھوڑنا جائز ہے جو پیش کردہ اقتباس کے مخالف نہ ہو، لیکن پیش کردہ اقتباس کے مخالف مضمون اگر کوئی اقتباس کا حصہ خود ظاہر کر رہا ہو، اسے چھپا دینا، اس کو تلبیس کو دھوکہ بازی کہتے ہیں۔ ہمیشہ بصیر صاحب السلام جو فرما رہے ہیں یہ جو والی عبارت ساری چل رہی ہے، اس کے بعد میں قرآن کریم جو الفاظ ہمیں قرآن کریم مصلحت ہے، قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیر خواہی کے لیے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کیے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو در الحر قرار دیتے ہیں اور چھپی ہوئی بغاوت کو اپنے دلوں میں رکھ کر اس اندرونی بیماری کی وجہ سے فرضیت جمعہ سے منکر ہو کر تعطیل سے گزرتے ہیں۔ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے مفاد کے لیے ایک عظیم تحریک ہے، اس کو جو سبوتاش کر رہا ہے صرف اتنا ان پر غصہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان سے مطمئن نہ رہو، وہ دراصل تمہاری دشمنی کی وجہ سے ہماری مدد نہیں کر رہے۔ آگے جو اصل عبارت جس نے چھوڑی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمام مسلمانوں کے متعلق یہ تاثر ہے؟ یعنی یہ جو ہے کہ مسلمانوں کے عامہ مفاد کی خاطر مسلمانوں کی مخفی یعنی مخبریاں ہو رہی تھیں، یہ تو اول تو اشتہار سے ہی ظاہر ہے کہ کوئی مخفی مخبری نہیں ہو رہی تھی، لیکن عام مسلمانوں کے متعلق یہ تاثر دور کیا ہے کہ وہ باغیانہ رویہ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ گورنمنٹ کی خوش قسمتی سے برٹش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے آدمی بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایسے مفسدانہ عقیدہ کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ عبارت کاٹ دی ان صاحب، یہ سب مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ مخبری ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے نام، ماں، پتہ و نشان یہ ہیں، جو عبارت لکھی ہے وہ یہ ہے، نام کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ فرمایا ہے ہم نام شائع نہیں کرنے چاہتے، از خود حکومت کو بھیجنا نہیں چاہتے، ایک مشورہ ہے، اگر حکومت چاہتی ہے تو رکھے، لیکن ان کو بھی پھر اپنے پاس احتیاط سے رکھے تاکہ اس سے اور فتنہ نہ پھیلے۔ یہ ہے جس کے اوپر مولوی صاحب کو تکلیف ہے، اور واقعتاً مخبریاں کون کیا کرتا تھا اور انعام کون پاتا تھا، میں وہ حوالے بھی تم بتا دوں۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی رسالہ اشاعت السنہ میں لکھتے ہیں، یہ دراصل مولوی یہ کاروائیاں کر رہے تھے مسیح موعود اسلام کے خلاف، اور مسلسل ان کان بھر رہے تھے حکومت کے کہ یہ فتنہ پرداز ہے، خونی مہدی ہے اور حکومت کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ عبارتیں لکھنی پڑیں جس میں حکومت کی خیرخواہی کا یقین دلایا۔ اب دیکھیں کیسی دوری دھار سے یہ شرارت کرتے ہیں، پہلے حکومت کے کان بھرے اور مسلسل مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق دو طرح سے مخبریاں کر کے بھی اور کھلم کھلا اخباروں میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو بڑا خطرناک انسان ہے، یہ مہدی ہے، اور مہدی کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تلوار اٹھائے گا اور حکومت کو الٹا دے گا، بس اس خطرناک آدمی سے بچو۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے جاہلانہ کہ مذہب کو تلوار کے زور سے تبدیل کیا جائے، اور میں اس عقیدے سے بیزاری کرتا ہوں، یہ نہ قرآن کا عقیدہ ہے، نہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ تھا، نہ سنت اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اپنے عقائد کو پھیلانے کی خاطر یا کسی دوسرے مذہب کے عقائد کو مٹانے کی خاطر تلوار کو کام سے کام لے۔ تو میں یہ قرآن کا جہاد ہوگا، دلیل کا ہوگا، اس کا میں قائل ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے متعلق۔ جب یہ کہا تو شور مچا دیا مسلمانوں کے، دیکھو جی جہاد کا منکر، بڑی خطرناک چالیں چلنے والی قوم ہے یہ پلیت فرقہ مولویاں جو ہے نا، بدذات فرقہ مولویاں، بڑی عمدہ لفظ ہے۔ یہ دیکھیں کیسا کیسا
مکر کرتے تھے مسیح اسلام کے خلاف. اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی عبارت یہ ہے، اس کے ہم مسیح اسلام کے متعلق لکھتا ہے، دھوکہ ہونے پر یہ دلیل ہے، دھوکہ ہونے پر مراد ہے کہ مجسم ہوا دھوکہ ہے، کہ دل سے وہ گورنمنٹ غیر مذہب کی جان مارنے اور اس کا مال لوٹنے کو حلال اور مباح جانتا ہے. وہاں تو مسیح السلام نے ثابت فرما دیا کہ ان کا مسلک یہ ہے، کیونکہ یہ فرضیت جمعہ کے قائل نہیں، صاف اس کا ایک اسلامی مسلک سے تعلق ہے، پہچانے جاتے ہیں، ثبوت موجود ہے. یہ مولوی صاحب کو آج کے مولویوں کی طرح عادت السخط بھی تھی کہ احمدیوں کے دل کے متعلق ایک فتویٰ جاری کر دیں. کہتا ہے جان مارنے اس کا مال لوٹنے کو حلال اور مباح جانتا ہے، لہذا گورنمنٹ کو اس کا اعتبار کرنا مناسب نہیں اور اس سے پرحذر رہنا ضروری ہے، ورنہ اس مہدی قادیانی سے اس قدر نقصان پہنچنے کا احتمال ہے جو مہدی سودانی سے بھی نہیں پہنچے. اس کے پس منظر میں مہدی سودانی سے کی بغاوت کے نتیجے میں حکومت ہندوستان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور مشکل سے اس تحریک کو انہوں نے بزور مٹایا. اس طرف اشارہ کر کے اس طرح کان بھر رہا تھا. منشی محمد عبداللہ صاحب انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ اپنے چیلوں کو سنا سنا کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے کے لیے مستعد کرنا چاہتا ہے. اب ان دوگلوں کا کوئی حال ہے، مذہب کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی. قرآن کے قائل ہیں، حدیث کے قائل ہیں، یا کسی اور سے مذہب سیکھا ہے جناب خود کا. ایک طرف آج تک، اور ان مولوی صاحب نے بھی اسی جگہ اسی کتاب میں یہ الزام بھی ساتھ لگا دیا کہ جہاد کے خلاف انگریز کا پودا ہونے کی وجہ سے. تو دونوں میں سے سچ کس طرف ہے؟ کیا تم جھوٹ بول رہے تھے، فتنہ پیدا کر رہے تھے جب یہ کہتے تھے کہ اپنے چیلوں کو آیات قرآنی سنا سنا کر حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ وہ کیا چیز تھی؟ اور وہ خونی مہدی کا تصور کہاں تھا جس کے متعلق تم حکومت کو چٹھیاں لکھتے تھے اور اخباروں میں شائع کرتے تھے، لیکن دوسری طرف دوسرے سانس میں ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر رہے تھے نا، یہ ایک گرم سانس ایک ٹھنڈا سانس، ایک مدر کیا ایک مدر کیا. دوسری طرف کہتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، انگریزوں کا خودکاشتہ پودا ہے اور جہاد کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے کہ انگریزی حکومت کو ہمیشگی عطا ہو جائے اور مسلمان جہاد کے تصور سے خالی ہو کر ہمیشہ کے لیے ان کی غلامی کو قبول کر لیں. یہ دو الزام اکٹھے رہ سکتے ہیں کیا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا. کتاب البریہ میں لکھتے ہیں، مجھے متواتر اس بات کی خبر ملی ہے کہ بعض حاسد بد اندیش جو بوجہ اختلاف عقیدہ یا کسی اور وجہ سے مجھ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، یا جو میرے دوستوں کے دشمن ہیں، میری نسبت اور میرے دوستوں کی نسبت خلاف واقعہ امور گورنمنٹ کے معزز حکام تک پہنچاتے ہیں. یہ وہ باتیں تھیں جس کے متعلق مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خلاف واقعہ باتیں ہیں. اور اسی ضمن میں آپ نے حکومت ہندوستان کی بعض باتوں میں تعریف فرمائی. وہ تعریف کیا تھی؟ یہ تھی کہ تم مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتے اور مختلف قوموں میں عدل کے ساتھ حکومت کر رہا ہے. اس کے سوا آپ نے کبھی کوئی تعریف نہیں کی. ساری کتابیں سامنے ہیں، نکال کے دکھتا. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارے مذہب میں دخل نہیں دیا، ہمیں کھلی اجازت ہے، ہم جو چاہیں مذہبی معاملات میں عقیدے اختیار کریں، مسلک اختیار کریں. ہماری عبادتیں آزاد ہیں، ہمارے عقیدے آزاد ہیں. اور یہ تعریف ایک بہت بڑا جنگی حربہ تھا، صرف ایک اظہار حق نہیں تھا بلکہ اظہار حق کا ایسا برمحال استعمال تھا جس کی اسلام کو شدید ضرورت تھی. کیونکہ انگریز کے خلاف جہاد جو اس کے مذہب کے خلاف جہاد ہے وہ میری مراد ہے، سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس سارے زمانے میں کسی اور نے نہیں کیا. ایک ہی ہیں جنہوں نے انگریز کے مصنوعی خدا کو مار کر دکھایا، قرآن سے مارا، حدیث سے مارا، عقل سے، تاریخ سے، بائبل سے مارا.
اب اتنا بڑا جہاد ایک ایسی عظیم جو سلطنت تھی، انگریزوں کی سلطنت جیسی تھی، کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کے خلاف کرنا ایک حکمت عملی بھی چاہتا تھا. بس آپ نے ان کی حکومت کے عدل کی تعریف کی اور یہ احساس بار بار دلایا کہ دیکھو مذہبی معاملات میں اسی طرح رہو. چینک سی آ رہی ہے. آج کے پولر ہے یہاں جا کے پھر میں دوائی کھاؤں گا. کون کافی زیادہ آج. حضرت مسیح علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مردہ قرار دیا ہے، فوت شدہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں انگریز کی ایسی سلطنت کے سائے میں جس کا استبداد تمام دنیا پہ پھیلا ہوا تھا، یہ آواز بلند کرنا کہ تمہارا مذہب جھوٹا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بہادری تھی. اور اس کے لیے اس حکمت عملی کی ضرورت تھی کہ ان کو اس بات پر قائم رکھا جائے کہ مذہب میں انصاف کرنے والے سیاست کو مذہب میں دخل نہیں دینے دو گے. اور یہی نتیجہ نکلا. اور اس کے نتیجے میں کیا فائدہ اٹھایا؟ سوائے تبلیغ کے، سوائے عیسائیت کے خلاف جہاد کے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا. یہ انگریز کا خود کا سفر جو کہتے ہیں مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی، پاگل ہو گئے ہیں، سوچتے ہی نہیں، عقل ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی ایجنٹوں والی باتیں ہیں. خود کاشتہ پودا کیسے ہو گئے؟ اور خود کاشتہ پودا کے جو لفظ ہیں ان پر بھی غور نہیں کرتے اور جان کے اس اقتباس کو بے محل کر کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں خود کاشتہ پودا کا ذکر ملتا ہے. میں یہ آخر پر بیان کروں گا کیونکہ اس کا جواب خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں موجود ہے. لیکن سردست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے وہ مولوی ہیں جو مسیح کی ابنیت کے ان معنوں میں قائل بن جاتے ہیں کہ خدائی صفات ان کی طرف عملاً منسوب کرتے ہیں. کہتے ہیں سب نبیوں پر موت آئی سوائے مسیح. امت محمدیہ کو جب ضرورت پیش آئے گی تو خدا کو جس نبی کی ضرورت پیش آئے گی وہ مسیح ہے. اس کو اس لیے زندہ رکھا ہے کہ امت محمدیہ کے مرنے کا خطرہ تھا. اگر وہ مر جائے تو امت محمدیہ کو بچانے والا کوئی نہیں پیدا ہوتا. یہ اس عقیدے کے قائل ہیں یہ لوگ. اور عیسائیوں کو ساری تقویت ان کے ان عقیدوں کی وجہ سے مل رہی ہے. اور عیسائیت کی تقویت سلطنت برطانیہ کی تقویت ہے. یہ ایک طے شدہ مستحکم بات ہے. اس میں کوئی عقل والا، کوئی تاریخ کا طالب علم شک کر ہی نہیں سکتا کہ یورپین حکومتوں نے یا مغربی حکومتوں نے جہاں جہاں گئی ہیں عیسائیت کو مستحکم کیا ہے، کیونکہ یہ ان کا دوسرا بازو تھا. جو عیسائی ہو گیا اس کی طرف سے پھر ان کو خطرہ کوئی نہیں رہا. بس جس بقول ان کے ایجنٹ کو انگریز نے پیدا کیا ہے، وہ ایجنٹ ان کی سلطنت کی قانونی طور پر ان کے دائرہ قانون میں رہتے ہوئے جڑیں کاٹ رہا تھا اور کھلم کھلا ایسا کر رہا تھا. ایک طرف ان کی عدل کی تعریف، دوسری طرف یہ اعلان کہ تمہارا مصنوعی خدا مر چکا ہے. اور اتنے زور اور شوقت سے اعلان کیا ہے کہ آدمی اس کو پڑھتا ہے تو جسم لرز اٹھتا ہے. تیسرا حربہ ان مولویوں نے یہ اختیار کیا کہ جب عیسائیوں کے مقابل پر، ان پادریوں کے مقابل پر جو باہر سے آتے تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیے غیرت دکھائی اور بڑے زور سے ان کو للکارا ہے، ان سے مناظرے کیے ہیں، ان سے مبالغے کیے ہیں، تو یہ اس وقت عیسائیوں کے ساتھ دیا کرتے اور مسیح موعود کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے، بلکہ پیچھے سے اسٹیپ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی زمانے میں ایک بنگلور کے ایک مسلمان صحافی نے اس بات کو بڑے زور سے لکھا اپنے رسالے میں، اور میرے پاس اس کی اصل نقل موجود ہے. وہ کہتا ہے یہ عبداللہ آتم کے ساتھ جب مناظرہ ہوا اور گفتگو ہوئی، اور پہلی پیشگوئی کے مطابق اس مدت میں، 1 سال کی مدت میں وہ نہیں مرا ہے، 15 ماہ کی مدت میں، جس کے متعلق بظاہر لگتا تھا کہ اس کو مر جانا چاہیے.
تو مولویوں نے خوب بغلیں بجائیں، بہت شور ڈالا کہ مرزا جھوٹا نکلا، عبداللہ حافظ سچا نکلا۔ اور مناظرہ کیا تھا؟ اسلام سچا ہے، یہ صحیح سچی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ توجہ دلائی کہ دیکھو تم خامخواہ ظلم کر رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر غیروں کی حمایت کرو اور ان کی طرف منسوب ہونے لگ جاؤ۔ بڑی وضاحت سے اس بات کو پیش کر کے آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ اس بات پہ اور غور کرو کہ میں نے جو لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر یہ شخص توبہ نہیں کرے، اور میرے پاس خفی ثبوت اس بات کے پہنچے ہیں کہ اس تمام عرصے میں یہ عملاً حاویہ میں گرا رہا ہے، جان نکلی رہی ہے، اس کو سانپ اور بچھو نظر آتے تھے، ہر طرف سے اس کو موت میں گھیرا ہوا تھا، اور یہ زبان نکال کے توبہ کرتا تھا کہ اس زبان سے محمد رسول اللہ کی گستاخی نہ ہوئی۔ ایسی باتیں کرنے والے کو خدا کیوں پکڑے گا، جبکہ میری پیشگوئی میں یہ شرط داخل تھی کہ اگر یہ شخص محمد رسول اللہ کی گستاخی سے باز نہیں آتا تو یہ اس سے ضرور ہو۔ جب 15 مہینے گزر گیا اور نہیں مرا تو مولویوں نے یہ ایک ذرہ بھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ کی عزت کی خاطر یہ لڑائی ہے، اور اس حقیقت کو کلیت نظر انداز کر دیا کہ یہ شخص خود اپنی زبان سے اقراری تھا کہ اس 15 مہینے میں میری بہت ہی بےہودہ گندی حالت رہی ہے اور سخت خوف کی حالت میں گرجتے ہوئے میں نے دن گزارے۔ اس کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف یہ سارے مولویوں کو ٹولہ پڑ گیا۔ اس کے جواب میں مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ بہت اچھا، اب میں یہ دعا کرتا ہوں اور اس میں کوئی استثناء نہیں کہ اگر یہ شخص عبداللہ آتا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ اس عرصے میں نے استغفار نہیں کی، میں نے توبہ نہیں کی، میں محمد رسول اللہ کے خلاف بدزبانی پر اسی طرح قائم رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد جو چاہے کرے اس مدت کے اندر اندر لازماً مر جائے۔ اس نے قسم نہیں اٹھائی، جس سے مولویوں کو پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ مسیح السلام کا دعویٰ بالکل سچا تھا، لیکن اس کے باوجود اس مدت میں مر گیا۔ جرم چھپانے کے نتیجے میں یہ جو بنگلور کے مولوی صاحب ہیں، ان کا میں نے حوالہ دیا ہے، ان صاحب نے بہت اچھی تحریر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں علماء پر تف کرتا ہوں، یعنی یہ ان کے دین کی غیرت ہے۔ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلال کے لیے اور ان کی غیرت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہے، اور تم لوگ عیسائی مناظر کی خاطر اس کی پیٹھ میں چھرے گھونپ رہے ہو اور بد کلامی، اور ایسی بد کلامی جس کی مثال نہیں ملتی، اس سے باز نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بالکل سچے نکلے، یہ شرطیں میں نے دیکھی ہیں غور سے اور بالکل صحیح ہے، جو کچھ انہوں نے فرمایا وہی تھا۔ بس شریف النفس مسلمان ہر موسم میں ہر زمانے میں رہے ہیں، اور اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت زور سے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی۔ تو ایک یہ ان کا طریق تھا کہ عیسائیت کے خلاف جب مسیح موعود علیہ السلام نے شدت اختیار کی ہے تو پھر انگریزوں کو بھی بھڑکایا اور عامت الناس کو بھی بھڑکایا۔ عیسیٰ مسیح کی بے عزتی کرتی، عیسیٰ مسیح کو مردہ قرار دیتی۔ ان کا نہ دین نہ مذہب، یہ تو اکھڑا ہوا پودا ہے، کسی جگہ قرار نہیں ملتا ان کو، نہ جہاد کے الزام پر قرار، نہ خود کاشتہ پودے کے الزام پر قرار، نہ عیسائیت کی تائید پہ اصرار یا قرار، اور نہ اس کی مخالفت میں قرار۔ جہاں داؤ لگے وہاں ایک نیا رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بس سنو اے نادانو، میں اس گورنمنٹ کی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلواریں چلاتی ہے۔ قرآن شریف کی روح سے جنگ مذہبی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی۔ بس ایسے لوگ جنہوں نے آپ پر تلوار نہیں اٹھائی مذہب کے نام پر، نہ آپ کے مذہب کو مٹانے کے لیے، نہ اپنے مذہب کو آپ میں زبردستی رائج کرنے کے لیے، قرآنی تعلیم کی روح سے ان سے جنگ جاری ہے۔
یعنی اس غرض سے کہ یہ اسلامی جہاد ہے، یہ مسلک ہے، اس کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا رہے ہیں۔ آج بھی اسی طرح یہ چلے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج کی آیت ہمیشہ ان کو جھوٹا قرار دیتی رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے کن پر جہاد فرض ہوا ہے؟ اذن للذین یقاتلون، وہ لوگ جن کے خلاف پہلے تلوار اٹھائی جا چکی ہے، بانہم ظلموا، اور وہ مظلوم ہیں، اور کوئی قصور نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ یہ ہے جہاد جو سورہ حج میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو پر جائز قرار دیا گیا اور مسلمانوں پر فرض بھی قرار دیا گیا۔ یہ مسیح علیہ السلام کی عبارت سے اس میں کہاں تضاد پایا جاتا ہے؟ اب یہی فرما رہے ہیں کہ جب تک کوئی مذہبی امور کی بنا پر تمہارے مذہب کو تلوار سے مٹانے کی کوشش نہیں کرتا یا اپنے مذہب کو تلوار سے رائج کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس وقت تک قرآن کی روح سے یہ جہاد حرام ہے۔ اور پھر بعد میں فرمایا کہ آئندہ جس زمانے میں بھی یہ شرط پوری ہوگی جہاد حلال ہو جائے گا، مستقل تو حرام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کبھی کہیں کسی زمانے میں کسی قوم نے ایسا ظلم کیا تو قرآن کی روح سے اس کے خلاف جہاد حلال ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے بوسنیا کے حق میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ مظلوم تھے خالصۃ الاسلام کی وجہ سے، اور کوئی دشمنی نہیں، اسلام کی وجہ سے ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی۔ ہندوستان میں اسلام کی خاطر انگریز داخل ہوا تھا؟ کیا یہ ہندو اکثریت میں نہیں تھے؟ ایک سیاسی حرکت تھی، اس کے نتیجے میں سیاسی حل سوچو، سیاسی حل تجویز کرو اور ان پر عمل کرو، اس سے کسی نے کبھی آپ کو نہیں روکا۔ لیکن سیاسی مسئلے حاصل کرنے کے لیے مذہب کو بیچ میں داخل کرو، گھسیٹو اور اس کی بےہودہ غلط تصویر پیش کرو، یہ تھا جس کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاد فرمایا ہے۔ اور ایک اور بات ضمن میں بتا دوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار دینے میں جو یہ حکمت پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قائم کیا گیا تاکہ مسلمانوں سے جہاد کا خیال مٹا دیا جائے۔ اس پر اب غور کر لیجیے۔ اس کو یہ کہنے کے بعد ساتھ یہ بھی تعلیم دی انگریز نے، جس نے ایجنٹ بنایا تھا، کہ دیکھو ہمارے خدا کا بیٹا بھی ساتھ ہی مار دو تاکہ دونوں طرف برابر کارروائی ہو، نہ عیسائیت رہے نہ اسلام باقی رہے۔ اور یہ کہہ کر کہ عیسیٰ مر گیا، تمام مسلمانوں کو اس کا دشمن بھی بنا دیا گیا، اور دشمن بنانے کے بعد یہ تلقین کی گئی کہ تم نصیحت کرو کہ قرآن کی روح سے جہاد حرام ہے، تو مانے گا کون؟ اس طرح ایجنٹ بنائے جاتے۔ اتنے پاگل لوگ ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایجنٹ کیسے بنتے ہیں، اور پھر وہ ایجنٹ صاحب ان کے نزدیک خود تحریر کر رہے ہیں کہ گویا ہم خود کاشتہ پودا ہیں، ہمارے مسلک ہے، اور ہم جس حکومت کے سائے میں ہیں اس کی طرف سے ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنا احمقانہ ایجنٹی کا تصور میں نے کبھی زندگی میں نہیں کہیں پڑھا۔ ساری بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں جاسوسی کے نظام پر اور اس کے متعلق کہانیاں بھی دیکھی ہیں، مجال ہے جو مولوی کے دماغ کے برابر کوئی کہانی پہنچتی ہے۔ مخبری وہ جو اشتہار کے ذریعے کی جا رہی ہے اور نام نہیں دیے جا رہے، بڑی مخبری ہو گئی۔ ایجنٹی وہ جس میں ایسے عقیدے بیان کر دیے کہ کوئی بات ماننا ہی نہ۔ پہلے اگر مسیح علیہ السلام یہ دعویٰ نہ کرتے تو پھر بات کرتے تو پھر کہہ سکتے تھے کہ دیکھو بس پردہ اپنی شہرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ یہ خیال نافذ کر دیا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے تو جب مسیحیت کا دعویٰ کر دیا، مسیح کو مردہ قرار دے دیا، صادق مسیح کو، اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو سارے مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا بیٹھے، یعنی ان مسلمانوں کو جو اس زمانے کے علماء کے پیچھے لگ کر آپ کو کافر، مرتد، دجال سب کچھ کہہ رہے تھے۔
تو ان مولویوں نے دجال کی بات ماننی تھی، مرتد کی بات ماننی تھی. کیسا وہ بنانے والا تھا ایجنٹ کہ اتنی اس سے بڑی پاگل حکومت دنیا کے پردے پہ نہیں ہوگی جو اس طرح ایجنٹ بنائے. اور پھر یہ نہیں سوچا کہ کون سا جہاد انگریز کے خلاف مسلمان کر رہے تھے. کچھ دکھائیں تو صحیح. اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں نے جہاد کیا کب تھا، جس کے خطرے کے ازالے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کے حوالے سے جہاد کی سچی تعریف کرنی پڑی. اول تو جیسا کہ بیان کیا، اگر وہ کسی وجہ سے مسلمانوں سے خیال مٹانا چاہتے تھے تو ایسا عقیدہ اپنا پیش کر ہی نہیں سکتے تھے جس سے مسلمان دشمن ہو جائیں. اور اس کے نتیجے میں ان کی بات ہی نہ مانے. ایک مخفی طریق پر کارروائی چاہیے. کھلم کھلا کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور اس کو کوئی نہیں مان رہا. اتنے امر واقعہ یہ ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے پہلی بار مسلمان مولویوں نے جہاد کا شور مچایا ہے. ورنہ اتنے ڈرتے تھے انگریزی حکومت سے کہ جہاد کا نام نہیں لیتے تھے. دکھائیں تو صحیح اپنی کتابوں میں جہاد. اگر کوئی انگریز کو حاصل ہوا ہے نتیجہ تو یہ ہوا ہے کہ مسلمان علماء جو جہاد کے خیال سے غافل سوئے پڑے تھے، کوئی تحریک نہیں چل رہی تھی، ان مسلمانوں میں اگر جہاد کا خلاف شدت سے جاگا ہے تو مسیح موعود علیہ السلام کے فتوے کی وجہ سے جاگا. اگر کوئی نتیجہ نکلا تو برعکس نتیجہ نکلا. لیکن جب جھٹلا دیا اور کہا کہ نہیں، جہاد کے وہی معنی جو ہم کرتے ہیں، اور تلوار سے زبردستی غیر مذہب کی حکومت کو، غیر مذہب والوں کی حکومت کو دور کرنا بھی جہاد ہے، یہ تھا. تو مسیح موعود علیہ السلام تو کہتے تھے کہ یہ جہاد نہیں ہے، اس لیے آپ کا فعل، آپ کا قول برابر ہو گئے، کوئی منافقت نہیں. آپ کہتے تھے قرآن سے جہاد کرو، قرآن سے جہاد کر کے دکھایا. عیسائیت کے خلاف جو جہاد آپ نے کیا، تم سارے مولوی مل کر دکھاؤ کہاں تم نے یہ جہاد کیا. اس لیے آپ سچے تھے. آپ کیسے جھوٹے ہو گئے؟ جھوٹے تو تم ہو جس نے اعلان کیا کہ یہ جہاد کا تصور جھوٹا اور غلط ہے. ہمارا جہاد کا تصور جو ہم قرآن سے سمجھ رہے ہیں، سنت اور حدیث سے سمجھ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ اگر غیر مذہب کا کوئی تم پر حکمران ہو تو تلواریں اٹھاؤ اور اس پر چڑھ جاؤ. کس مولوی نے انگریز کے خلاف جہاد کی دکھا دیں. 1947 تک جو تحریک آزادی تھی اس میں مولویوں نے کون سا کردار ادا کیا ہے، سوائے اس کے کہ مسلمانوں کی حکومت کے خلاف، مسلمانوں کی حکومت یعنی پاکستان کے خلاف سارے کانگریس کے حق میں متحد ہو گئے. ایجنٹ اگر تھے تو یہ تھے اور ہیں. اس کے سوا تو ایجنٹی کا کوئی مقصد نہیں. ایجنٹ بنایا جاتا ہے اور اس کو کچھ لالچ دی جاتی ہے، کوئی اس کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. مسیح موعود کو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ مسیح موعود علیہ السلام کو کوئی ایک ذرے کا فائدہ انگریزی حکومت سے پہنچو تو مولوی دکھائے. لیکن جن کو مربع ملتے رہے ہیں وہ مولوی محمد حسین بریلوی ہے. مخبری کی تو کچھ انعام بھی پایا. مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ الزام لگا دینا اور پھر واقعات یہ ہوں کہ آپ نے کبھی کچھ بھی انگریز سے حاصل نہ کیا، بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایسا ہمیشہ رویہ اختیار کیا ہے کہ انگریزی مزاج کے اس زمانے میں کپڑے پہننے کے بھی آپ خلاف. اپنی ساری اولاد کو نصیحت تھی کہ انگریز کی نوکری نہیں کرنی. کوئی خطاب نہیں لیا، نہ لینے دیا کسی کو. یہ سر کون بنے پھرتے تھے اس زمانے میں، مربع کن کو ملتے تھے. مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں سے بتائیں کس نے انعام لیا ہے یا خطاب لیا ہے؟ نہ کوئی نواب حاضر بنا، نہ کچھ، سوائے اس کے جس کا مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے، جو بہت بعد میں احمدی ہوا، یہ حضرت مرزا سلطان حسن. ان کو ایک معمولی سا لقب ملا ہے لیکن احمدی ہونے کی حالت میں نہیں ملا. یہ عجیب نشان ہے اللہ تعالیٰ کا
ان لوگوں کو جھوٹا کرنے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ سارے خاندان میں ایک ہی ملا جو احمدی نہیں تھا، باقی کسی نے نہ نوکری کی نہ ان کو انعام ملے. اور ظاہر بات ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد چونکہ سلطنت برطانیہ کے مقاصد کے مخالف بلکہ ان سے متصادم تھے، اور جس رنگ کی یہ باتیں میں پیش کر چکا ہوں اس رنگ میں نہ ایجنٹ بن سکتے تھے، نہ ایسی ایجنٹی بنائی جاتی ہے، نہ کسی حکومت کو ایسی ایجنٹی کی پرواہ ہے، بلکہ بہت بڑی پاگل حکومت ہوگی جو ایسا ایجنٹ بنائے جو اپنے مذہب کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکے. اور سارے ہندوستان کے علماء اس بات پہ مسیح موعود کے پیچھے پڑ گئے کہ مسیح کو تو مردہ قرار دے رہے، ہونے دو زندہ. آخر انگریز کا مسیح ہے، انگریز کا خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اس کے خلاف نہ ہو. عادتیں تو ان کی تھیں اور ادائیں تو ان کی تھیں ایجنٹوں والی، اور تھے بھی. امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جماعت کی مخالفت اگر ہو رہی ہے تو سعودی عرب کے پیسے سے ہو رہی ہے. اور یہ سارے ہمارے مخالف مولوی اور جو ان کا سربراہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور ان وہ باتیں چھپا بھی نہیں کبھی سکتے. پہلے وزیر بھی جب ہوتے تھے پاکستان کے اس وقت بھی ساری باتیں ہمیں پہنچتی تھیں. انہیں میں سب علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. اس زمین میں تاریخی شہادتیں پیش کر چکا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ آج تو میں ذرا بغیر زیادہ حوالے پڑھے جو برجستہ منہ میں آ رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں. لیکن اس ضمن میں 2 خطبات پہلے دے چکا ہوں، 2 یا 3 ہیں، 3 خطبات ہیں. میں آپ سے کہوں گا جسوال صاحب کہ معین تاریخوں کا اعلان کرنے کے بعد کچھ نوٹس دے کر یہ خطبات دوبارہ چلا دیں. ان میں یہ سارے مضامین جو میں بیان کر رہا ہوں ان کے معین حوالے پیش کیے گئے ہیں. ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس مضمون کو یکے بعد دیگرے لیا گیا ہے تاکہ ان مولوی صاحب کو بھی اب یہ آواز وہاں پہنچ جائے حیدرآباد دکن میں. اور جماعت احمدیہ کے پاس اب خدا کے فضل سے بڑا اچھا موقع ہے. پہلے تو خطبات کسی کے پاس پہنچے کسی تک نہیں پہنچے، اب تو ساری دنیا سن رہی ہے، تو ان کو دوبارہ سنائیں اور جماعت ان کو بھی درخواست کر دے کہ اپنے جواب خدا کے سن لو. اگر وہ تشریف لیں تو بہت اچھی بات ہے. تو امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نہ کسی کی ایجنٹ ہے نہ کسی سے کچھ لیتی ہے. ایک ہی جماعت ہے جو فائنینس کے لحاظ سے خود مختار ہے اور اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہے. اس کو کسی اور کی نہ خوشامد کی ضرورت ہے نہ کسی کے پیسے کی محتاج ہے. ایجنٹ کیسی ہو گئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریک کر کے اپنے مخلصین سے جو رقم ملی اسی کو دین پر خرچ کیا ہے، اور یہ خود مولوی گواہ ہیں. اس زمانے میں ایک بھی مولوی نے مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تم نے انگریز سے پیسے مانگ کر یہ خرچ کیا، جبکہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کا دیوبند جو مولوی ختم نبوت کے نام پر جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دیوبند انگریز کی سرپرستی میں جاری ہوا تھا اور ان سے انعام یافتہ ہے، ان کے تنخواہ دار مولوی وہاں لگے ہوئے تھے. سعودی عرب کا حال یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے کے لیے سارے عرب میں اگر کسی نے یہ ظالمانہ کردار ادا کیا ہے کہ انگریز کی نمائندگی میں ان سے تنخواہیں پا کر، ان سے کاربائن حاصل کر کے، ان کی شاہ پر حکومت قائم کر کے عثمانی حکومت کی جڑیں اکھیڑی ہیں عرب سے، تو یہ سعودی عرب والے ہیں. تاریخیں انگریزوں کی لکھی ہوئی موجود ہیں، دوسروں کی لکھی ہوئی موجود ہیں، اور آج تک اس تاریخی مواد کا ایک بھی جواب سعودی عرب کی طرف سے نہ شائع ہوا نہ ہو سکتا. ان کے حکومت کے جو ان کے مختلف بادشاہ وقت گزرے ہیں، انگریز کو اپنا مائی باپ کہا کرتے تھے، کہتے آپ ہی ہمارے ماں باپ ہیں، آپ ہی نے یہ حکومت قائم کی ہے، مجال ہے ہماری کہ ہم آپ کے خلاف جائیں، جو چاہیں کر گزرے. یہ سارے حوالے بھی اس میں آ جائیں گے جو میرے خطبات ہیں. اور مقصد واضح،
یہ چھاپے مار کر اس ریلوے لائن کو خطرے میں ڈالتے تھے اور پھر اکھیڑ کے وہ سلسلہ بند کرا دیا آخر، جس ریلوے لائن کے ذریعے ترکی سے شام، سیریا تک اور دوسرے بعض ممالک تک ان کا رابطہ قائم تھا۔ ایک لائن ایسی قائم تھی جس کے لیے رسد بھی پہنچتی تھی، کمک بھی پہنچتی تھی، ہتھیار بھی پہنچتے تھے، اور وہ لائف لائن کے طور پر تھی۔ تو انگریز نے بڑی ہوشیاری اور حکمت سے پہلے ان سعودیوں کو ان کے پیچھے ڈالا، اور وہابی باقاعدہ ان کے ساتھ تھے بطور مذہب کے بھی، اور وہ لائف لائن ان کی کاٹ دی۔ اور پھر شریفان مکہ جو بطور گورنر یہاں مقیم مقرر تھے، سعودی عرب پر حکمران تھے، ان کی حکومت کا ایک دفعہ تختہ الٹا، پھر دوبارہ تختہ الٹا جب دوبارہ قائم ہوئے، اور اس طرح عثمانی حکومت کو پارا پارا کیا۔ اور ہمارے واقعہ یہ ہے کہ روم کی عثمانی حکومت ہی تھی جو تمام مغربی طاقتوں کے مقابل پر ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح عالم اسلام کے مقابل پر کے سامنے کھڑی تھی، اور ان کے ٹوٹنے سے پہلے ان کا نفوذ نہیں ہوا اسلام کا۔ عرب پر جو قبضہ ہوا ہے سارا اس حکومت کو ٹوٹنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو کھلی کھلی دو ٹوک بات ہے، ایجنٹ ہے ایک، وہ اس کے پیسے لینا، اس کا ہر قسم کی امداد حاصل کرنا، اس کا سرپرستی میں ایک نئی حکومت قائم کرنا، اس کا مسلمانوں کی سب سے عظیم مستحکم حکومت کو پارا پارا کرنے میں ان کی غلامی میں ہر قسم کے ذرائع اختیار کرنا ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اس کو جھٹلا کے دکھا دو، اور انہی کے پیسوں سے اب تم جماعت احمدیہ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، جھوٹ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، جو منہ میں آئے باتیں کرتے چلے جاتے ہو۔ عقل ذرا سے بھی استعمال کرو تو جماعت احمدیہ صرف وہ جماعت ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک تمام مذہبی جماعتوں میں اکیلی ہے جو مالی امور میں خود مختار ہے۔ اب پتہ ہے انہوں نے کیا شروع کر دیا آپ کی ٹیلی ویژن کے متعلق؟ جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں، بوسنین میں بھی، دوسری جگہ البینین، ٹرکش، جرمن، ان سب میں، اور پاکستان سے بھی خبر آئی ہے کہ اب یہ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا عظیم الشان کام بنا ہے ٹیلی ویژن کا، یہ ضرور انگریز نے اپنے خود پاشتہ پودے کی مدد کی ہے۔ انگریزی حکومت سن رہی ہوگی، دیکھ رہے ہیں کہ نظام ہے، ہر وقت واچ کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ لوگ ان کو پاگل ہی کہیں گے۔ اور پھر یہ کہ ہمارا تو تمام بجٹ ایک کھلی کھلی حقیقت ہے، ایک پائی پائی درج ہوتی ہے اور مجالس شورا میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جن جن ملکوں نے یہ خدمات کی ہیں اس میں جرمنی سب سے پیش ہے، اس میں پاکستان نمبر 2 ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، کینیڈا بہت آگے ہے اللہ کے فضل سے، اور باقی سب دنیا کے ممالک ہیں۔ انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی ہے کہ جب میں نے کہا ٹیلی ویژن کا کچھ اور بڑھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، جو کچھ تھا نہ صرف پیش کیا بلکہ ضمانت دی، اور مجھے یہ پیغام کہلا کے بھیجا آپ اس معاملے میں بے فکر ہو جائیں، جو کچھ ہوگا ہم کسی قیمت پر بھی اس کو بند نہیں ہونے دیں گے آپ، اور ہماری ساری آمدنیاں پہلے اس کام کے لیے وقف ہیں، پھر بعد میں دوسرے کام نکالیں گے۔ اس جماعت کا تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ ایسی جماعت کیسے غلام بن سکتی ہے کسی کی، جو مالی لحاظ سے اپنے دونوں پاؤں پر کھڑی، جس کا سر بلند اللہ کے فضل سے جھکتا ہے تو صرف خدا کے حضور جھکتا ہے، کسی تیل والی حکومت کے حضور نہیں جھکتا تم لوگوں کی طرح۔ تم تو جب تک پیسے نہ مانگو آگے کام ہی نہیں چلا سکتے۔ تو یہ خود کاشتہ پودے کی ان کی تعریفیں ہیں، اور یہ انگریز کا بنایا ہوا ایجنٹ ہے۔ کوئی تک کہیں دور کی کنارے کی بھی کہیں اس بات میں پائی جاتی ہے جو کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور یہاں بیٹھ کر ان مغربی طاقتوں کے مسالے کے خلاف اس میں گلف کرائسس کے دوران اور اس کے علاوہ سلمان رشدی کے دوران اور دوسرے موقعوں پر کس نے آواز بلند کی ہے؟ خود پاشتہ پودے نے۔ عقلیں ماری جاتی ہیں جب دشمنیاں پیدا ہو جائے نا، تو بالکل عقلوں میں سوچنے کی طاقت باقی نہیں رہتی، ایک بھی غجر رشید دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، وہ جل رہے ہیں، تعصب کی آگ میں بھڑک رہے ہیں،
تکلیف ہو رہی ہے، ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے پیغام پہنچ رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ تمہیں پیسے بھی مل جائیں تو تم کچھ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی جماعت ان پروگراموں کے لیے وقف ہے. 12 گھنٹے کے پروگرام بنانا کوئی مذاق نہیں ہے. جو خرچ سیاروں پر جگہ لینے کے لیے اور وقت لینے کے لیے آتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو خرچ ہوتا ہے وہ انتظام چلانے کا ہوتا ہے. اور بڑی بڑی حکومتیں بھی 12 گھنٹے کے پروگرام بناتے وقت سوچتی ہیں کہ آیا ہم اپنے خزانوں میں سے اتنی رقم نکال بھی سکتے ہیں کہ نہیں. احمدی دیوانوں کو دیکھنا ہے، جس نے کام کرتے دیکھے، یہاں آ کے دیکھے، جرمنی جا کے دیکھے، پاکستان میں، افریقہ میں، ہر جگہ دن رات لگے ہوئے ہیں. ایک آنا نہیں لیتے، اپنے پاس سے خرچ کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں. اور اتنا وقت خرچ ہوتا ہے پروگرام بنانے کے لیے کہ اگر ہم خود یہاں کوئی تنظیم کام کرتے تو اربوں ڈالر کا کام تھا بلا شبہ. اب وہ کسی کھاتے میں تو نہیں گیا، وہ مخلص کارکنان انگریز نے بنا کے دیے ہمیں. یہ تو خدا کے سوا توفیق ہی کسی کو نہیں. اس طرح دلوں کو باندھ دے اور اس طرح تمام دنیا میں، تمام عالم میں ایک ایسی جماعت پیدا کر دے جن کے دل بھائیوں کی طرح بلکہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہوں اور ایک آواز پر کھڑے ہوں، ایک آواز پر بیٹھیں. کوئی وقت کہے کہ مجھے یہ رقم چاہیے تو کیا بالکل فکر نہ کریں، وہ جتنے ہمارے ذمہ، ہم یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے اور جو کہتے چلے جائیں گے کرتے چلے جائیں گے. یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ایسی باتیں پیدا کر سکتا ہے. یعنی خدا کا خود کاشتہ پودا جو تم اپنے آپ کو کہتے ہو، تم میں تو یہ مومنانہ صفات دکھائی نہیں دے رہی. یہ قوت، یہ قربانیاں، یہ مسلسل اثار، یہ عظیم الشان انقلابی روح اور انقلابی روح کے ساتھ دھڑکتے ہوئے دل، جو محض اللہ کی محبت میں تمام عالم میں مختلف قوموں سے ہونے کے باوجود ایک جان ہو چکے ہیں اور ایک ساتھ میں ہر لمحہ یکساں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دھڑک رہے ہیں. یہ انگریز کی تعلیم ہے، انگریز کی پیدائش ہے. اب سنیں انگریز کے خود کاشتہ پودا ہونے والا قصہ. جو عبارت مسیح موعود کہاں ہے، مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت انہوں نے نکالی ہے، اس کا میں حال بتاؤں آپ کو. نہیں، وہ جو جس میں اقرار ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو خود کاشتہ پودا کی بحث اٹھائی ہے وہ اس خاندان کے متعلق اٹھائی ہے جس کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک فرد تھے، مگر جماعت احمدیہ کے متعلق اشارتاً بھی یہ بحث نہیں اٹھائی. ہوا یہ ہے کہ جب ان مولویوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف انگریز کے کان بھرنے شروع کیے اور کہا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر آپ کے خاندان کے لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے اور آپ نے خاندان کی بریت فرمائی. سوری، جماعت کا کوئی ذکر نہیں. اور جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خاندان کو انگریز کا خود پاشتہ پودا کہہ رہے ہیں جو خاندان احمدی نہیں تھا. وہ ان مولویوں کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا خاندان تھا. حنفی تھا، اہل حدیث تھا، شیعہ تھا، جو بھی تھا، کوئی بیچ میں فقیر بھی تھے. یہ سارے وہ تھے جو مسیح موعود علیہ السلام کے منکر اور دشمن تھے. ان کی تائید میں فرما رہے ہیں کہ اے انگریزوں، ان کو بیچاروں کو کچھ نہ کہنا. میری دشمنی میں جو مولوی تمہارے دل میں باتیں پھونک رہا ہے، اس خاندان کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ یہ خاندان تمہارا خود کاشتہ پودا ہے. اور گزشتہ 50 سالہ تجربے سے یہ ثابت ہو چکی ہے بات، اور حوالے دیے ہیں کہ اس خاندان کے لوگوں نے تمہاری طرف سے رسالے بنا کر تمہارے دشمنوں کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں. تو جماعت احمدیہ کے سپاہی تھے جو لڑ رہے تھے. اس لیے قطعی طور پر سچی بات اور ایسی بات جس کی کوئی تردید ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ خود پاشتہ پودے کا حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کے ذکر میں نہیں دیا.
کوئی مولوی ہے ثابت کر کے دکھائے کہ مسیح موعود علیہ السلام یہ فرمایا ہو کہ جماعت احمدیہ خود کاشتہ پودا ہے. فرمایا یہ ہمارا خاندان جس کو تقویت تمہاری وجہ سے ملتی رہی اور یہ تمہاری مدد کرتے رہے. تقویت ان معنوں میں فرماتے ہیں کہ تمہارے مددگار رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں تم ان کے ساتھ چلے ہو. جس طرح سارے پنجاب کے وہ خاندان جو انگریزی حکومت میں فوج میں بھرتی ہوئے یا لڑائیوں میں ان کے ساتھ شرکت کی، ان کی طرح یہ خاندان تھا. مثالیں وہ نہیں دی کہ انہوں نے کوئی غداری کی ہے کسی سے. مثالیں یہ دی ہیں کہ تمہاری خاطر رسالوں میں شامل ہوئے اور لڑائیوں میں لڑائی لڑی. جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں نے جنگ عظیم میں انگریزوں کا ساتھ دیا، جس طرح ہندوستان کے ہندوؤں نے جنگ عظیم میں انگریزوں کا ساتھ دیا، ویسی گفتگو چل رہی ہے. بس خود کاشتہ پودا کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب یعنی جماعت احمدیہ کی طرف اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف منسوب کرنا سری زیادتی، ظلم، جھوٹ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خود کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لیں. اب یہ فقرہ مولوی کو جھوٹ خوب کھول دیتا ہے. اگر انگریز نے ایجنٹ بنایا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو یاد کرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ احتیاط سے کام لینا تمہارے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. کتنی بیوقوفوں والی بات مولوی کر رہا ہے. اس جو تحریر پیش کرتا ہے مسیح علیہ السلام کی، اس تحریر میں اس کا جواب موجود ہے کہ یہ جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، مولوی کی باتوں میں آ کر ان کے خلاف خام کا کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھنا کہ جس میں یہ بیچارے بے گناہ مارے جائیں. مقابلہ ہے تو میرے ساتھ ہے، یہ مراد ہے. چنانچہ اپنے متعلق جب فرمایا اور جماعت کے متعلق فرمایا کہ آپ کیا ہیں، تو وہ عبارت سن لیجیے. یہ وہ عبارت ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے نیشنل اسمبلی کی بحث کے دوران آخری وقت پیش کی تھی. پہلے بھی پڑھ کے سنائی تھی، یعنی پہلے 3 دن کی آخر پر، اور پھر تمام بحثوں کے بعد آخر پر دوبارہ آپ نے پڑھ کے سنائی. اور بعض ممبران اسمبلی نے مجھے کہا کہ ہم پر اس کی ہیبت سے لرزہ طاری تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد کوئی ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم کو ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں. تو عبارت یہ ہے جواب اصل کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار صالح کیا ہے کہ آپ کس کا لگایا ہوا پودا. میں نصیحتاً للہ، ہاں میں ذکر کر دوں کہ جس خود کاشتہ پودا کے متعلق میں ثابت کر چکا ہوں اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ احمدی نہیں تھا بلکہ غیر احمدی تھا. تو تم لوگ ہو پھر اگر جو انگریز کے لگائے ہوئے ہو، اگر مذہب میں لینا ہے اس کو تو مذہب تو پھر ان کا مسیح علیہ السلام سے مختلف تھا. فرماتے ہیں میں نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بددعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں. اللہ سے عرض کریں دعائیں کر کے کہ اس کے جڑیں اکھیڑ دو. پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن کہاں جاتی ہیں وہ دعائیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ اور زاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیہ ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں. یہ ہے خدا کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے یعنی شجر طیبہ کی آواز. کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں. کیوں نہیں؟ خدا اپنے خلاف تمہاری دعائیں کیسے سنے؟ کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں. کوئی زمین پر مر نہیں سکتا جب تک آسمان پر نہ مارا جائے. میری روح میں وہی سچائی ہے
جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی. مجھے خدا سے ابراہیمی نسبت ہے. کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا. مخالف لوگ ابس اپنے کہیں تباہ کر رہے ہیں. میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں. انگریز کا پودا ہوتا تو کبھی کے تم اکھاڑ چکے ہوتے. لیکن تم سے تو جو مسلمان انگریز کے پودے وہ بھی نہیں اکھڑے. خدا کے ہاتھ کا پودا کہاں سے تم سے اکھڑنا تھا. میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا. مخالف لوگ کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا. مخالف لوگ ابس یعنی بیکار یوں خام خواہ اپنے کہیں تباہ کر رہے ہیں. میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں. اے خدا تو اس امت پر رحم کر. آمین. 40 نمبر 4 صفحہ 507. آخری بات کے ضمن میں یہ عرض کر دوں کہ جب یہ عبارتیں پڑھی جاتی ہیں یا یہ دلیل پیش کی جاتی ہے تو یہ لوگ ایک اور بھی دلیل دیتے. میں چونکہ پاکستان میں بہت پھرتا رہا ہوں اور مجالس میں شامل ہوتا رہا ہوں تو جوابی دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ انگریز کی حکومت تھی. انگریز کی حکومت میں ہم انگریز کا پودا کیسے اکھیڑ سکتے. میں نے کہا انگریز کی حکومت تھی تو وہ تو گئی اور تم نے اپنی حکومت میں جتنے زور مارنے تھے مار چکے. کس دن جماعت کا قدم پیچھے آتا ہے. انتہائی مظالم کے باوجود تم نے ان کی گردنوں پر اس جرم میں پھانسی کے رسے لٹکا دیے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. پھر بھی جماعت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم نہیں بگاڑ سکتے. جو چاہو کر لو نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر اس بے حیائی سے باز نہیں آؤ گے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں سے باز نہیں آؤ گے تو قطع نظر اس کے کہ وہ عدالتی فیصلے ہیں یا تمہارے اپنے روزمرہ کی گلیوں کی کارروائیاں ہیں. میں تمہیں پھر خود متنبع کرتا ہوں کہ خدا اس جماعت کی پشت پر کھڑا ہے کیونکہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا. تم نہیں مٹا سکو گے لیکن تمہاری ساری کوششیں تم پر الٹیں گی. سارا عالم اسلام آج جس دکھ میں مبتلا ہے اے مولوی یہ تمہاری کارستانی. اگر تم سچے تھے اور خدا کی خاطر ایسا کر رہے تھے تو ناممکن تھا کہ خدا ناشکرا بنتا اور تمہاری نیکیوں کے نتیجے میں تم سے وہ سلوک کرتا جو آج سب دنیا میں تم سے ہو رہا ہے. احمدی مسجدیں اکھیڑی تو بابری مسجد پر کیا گزری اور کیا کیا آفتیں تم پر سب دنیا میں ٹوٹ رہی ہیں. اس لیے نہیں کہ خدا ظالم ہے. اپنے حمایتیوں کو کبھی خدا ترک نہیں کیا کرتا. اگر یہ جہاد تھا جو جماعت احمدیہ کے خلاف کر رہے ہو تو قرآن کا یہ اعلان ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. ہم جب جہاد کی اجازت دیتے ہیں تو اس کی نصرت پر قادر ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ کی نصرت کس نے فرمائی تھی؟ خدا کے سوا. ثابت ہو گیا کہ آپ سچے تھے اور آپ کا جہاد سچا تھا. تمہارا جہاد احمدیت کے خلاف اگر سچا ہو تو پھر یہ نتیجے کو نکلے جو آج تم پر مصیبتیں پڑ رہی ہیں. گلی گلی گندی ہو گئی. گھر گھر میں گونا بھر گئے. عدالتیں جھوٹی ہو گئیں. جتنے گواہ پیش ہوتے ہیں جھوٹے. ڈاکے عام. قتل و غارت عام. کسی کی عزت نہ ناموس. لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں شرم سے یا خوف سے. اور تم اسلام کے ڈنکے بجا رہے. کس دل میں ڈنکے بج رہے ہیں؟ کس کردار میں انقلاب برپا ہوا ہے؟ سارے عالم اسلام میں مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں. آپس میں جھگڑتے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں. فرقوں سے لڑ رہے ہیں. شیعہ سنی کو قتل کر رہا ہے. سنی شیعہ کو قتل کر رہا ہے. اس کی فکر ہی تمہیں کوئی نہیں. یہ تمہارے کردار کا نتیجہ ہے. خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہے. لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی. تم بار بار تنبیہ کے باوجود نہیں سمجھتے. اب میں آپ کو تمہیں پھر بتاتا ہوں کہ رک جانا کیونکہ جب میں تنبیہ دیا کرتا رہا ہوں پہلے بھی خدا ہمیشہ اس کو پورا کرتا ہے. اگر تم نہیں رکو گے تو اپنے اوپر بڑی آفتیں سہرو گے. بڑی آفتیں تم پر اتریں گی کیونکہ ایک ظلم کی حد ہوا کرتی ہے. اس سے زیادہ پھر خدا آگے نہیں جانے دیتا. آگے تمہاری مرضی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ان ظلموں سے ہاتھ روکنے کی توفیق بخشے کیونکہ امت مسلمہ کے اوپر جو بھی مصیبت پڑے گی اس کا دکھ بھی تمہیں نہیں ہمیں ہوگا. ہمیں آج بھی ہے کل بھی ہوگا. اور اگر دعائیں بھی کسی نے کی تو ہم ہی کرتے رہیں گے. تم لوگوں کو تو یہ اس کوچے کی آشنائی نہیں. دعا کیا ہوتی ہے, اصلاح کیا ہوتی ہے, خیر کیا ہوتی ہے, ان باتوں سے تم واقف نہیں ہو. اس لیے اب میں اجازت چاہتا ہوں. جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا ہے.
جو باتیں اور کچھ آئیں گی انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کرتا رہوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک دو مجالس کے بعد اب اس حصے کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا جائے اور کچھ اور ضروری اصلاحی باتیں ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔